नाज़रीन करम, सरफराज अहमद मुग़ल अपने यूट्यूब चैनल तकी लिखती बगैर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू है साबका मजिस्ट्रेट निज़ाम के खात्मे के बाद समाजी बिगाड़ में इजाफ़ा। आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि जनरल मुशर्रफ ने जो आते ही वो कमिश्नरेट निज़ाम ख़त्म कर दिया था और ज़िले नाज़म सिस्टम वो यानी कि जिसको कि उन्होंने उस वक़्त कहा था कि आम आदमी को इख्तियारात का वो हम निज़ाम वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। लेकिन वो आम आदमी का जो निज़ाम था वो आपने देख लिया कि किस तरह था। वो आम आदमी कौन थे और उन आम आदमियों ने क्या किया। और आपने ये भी वो महसूस कर लिया कि ये जो सब कुछ था ये एक सियासी रिश्वत के तौर पर वो उन्होंने किया और ये इंतकामन उन्होंने किया था, क्योंकि जब वो उनके हवाई जहाज़ को वो रोका गया, डिप्टी कमिश्नर को उस वक़्त अख्तियारात थे कि वो अपनी हदूद में वो किसी भी किस्म की वो हवाई आमद को वो ट्रेन की आमद को वो रोक सकते हैं। और यही इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनके जहाज़ को लैंड नहीं होने दिया था। लेकिन बाद अदा वो बदौर ताकत वो जहाज़ तो लैंड हो गया था, लेकिन उन्होंने उतरते ही पहला काम ये किया कि कमिश्नरेट निज़ाम का खात्मा कर दिया। अब कमिश्नरेट निज़ाम क्या था जनाब, वो आप सबको पता है कि एक एडीएम होता था, एक डिप्टी कमिश्नर होते थे, उसके बाद एडीएम और एसडीएम होते थे, जिनके पास ज़िला चलाने के लिए वो मजिस्ट्रेसी होती थी। मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेसी थी यानी कि उनके पास इतने इख्तियारात थे कि डिप्टी कमिश्नर वो ताकि लैंड रेवेन्यू कलेक्टर भी कहलाता था। और जितनी भी वो ज़रई ज़मीनों की से मुतल्लक वो जितनी भी टैक्सेस वगैरह हैं या जो उनके ऊपर लगान वगैरह हैं या जो कुछ भी है वो वसूल वो इसी एक चैन के ज़रिए होते थे, यानी कि डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद डीसी, फिर एडीएम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फिर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद फिर जो होता था तहसीलदार। हत्ता कि उस वक़्त तहसीलदार को भी इतने पावर्स थे कि वो एक अच्छे बड़े जमींदार को वो शहर में जाते हुए वो पकड़ कर वो लाकअप कर देता था कि आपकी तरफ वो इतने महासन बाकायदा बाकी रहते हैं ज़मीन के। तो एक तो बात ये हुई कि रेवेन्यू के हवाले से वो हमें इतना नुकसान पहुँचा है कि रेवेन्यू के इतना नुकसान पहुँचा है कि आप तसव्वुर भी नहीं सकते, यानी कि कर सकते। इस वक्त कोई ऐसा पावर इनके पास ऐसी पावर मौजूद नहीं है कि जो वो इन लोगों से ज़मींदारों से वो जितने भी पूरी पाकिस्तान का अगर हिसाब लगाया जाए तो अरबों रुपए बनते हैं जो इनकी तरफ महासिल हैं, वो वो नहीं कलेक्ट किए जाते, क्योंकि वो उनके पास अब पावर ही नहीं है। वो किसी को पकड़ ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। डीसीओ को वो इन्होंने वो एक फुटबॉल बना दिया, यानी कि डीसीओ क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, नाज़मीन और आवाम के दरमियान कोऑर्डिनेटर को वो कहलाने लगे। अब नाज़मीन का काम क्या था, यानी कि एक नाज़मीन के बारे में तो एक नाज़िम के बारे में तो ये भी सुना कि वो जब आए तो पहले दिन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वो इत्तेफाक से उनकी कुर्सी का रुख वो दीवार की तरफ था और सामने कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने देखकर कहा कि माशाल्लाह भाई, पहले हम सुना करते थे कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर पीछे लगाई जाती है और हम सोचते थे तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया कि कायद-ए-आज़म सामने रहा करेंगे और हम देखा करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ख्याल आया और एकदम उन्होंने वो बंदे को बुलाया और कहा कि यार ये मेज़ मेरे पीछे क्यों रखा हुआ है, मेज़ उठाकर सामने रखा जाए कुर्सी के। तो एकदम उसके पीए उठे और उन्होंने जाकर उनको कोनी मारी और उनके कान में कुछ कहा और कुर्सी की वो पकड़ कर वो इस तरह किया और फिर आया और वो सामने आ गए। तो मकसद है कि ये थे वो लोग जिसके बारे में, यानी कि बेचारे मिस्कीन से लोग थे जिनको कहते हैं कि जो पकड़ शकड़ वाले, जैसा कि वो पंजाब के वज़ीर आला बोझदार है बेचारे, बड़े सादा दो किस्म के बंदे हैं। इसी तरह के ये नाज़मीन जो हैं वो उन लोगों
لوگوں نے کیا کیا آ کر، یعنی کہ ریونیو سے متعلق جتنی بھی زمین میں پڑی تھی، زمین کے ایک ایک انچ کے ٹکڑے کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ الاٹ کروا لیے اپنے عزیزوں کے نام پر اور ان کے نام پر، اور حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرطور یہ تو ایک لمبا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ میرا اصل مقصد جو ہے وہ سماجی بگاڑ میں اضافہ، یعنی کہ یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ ان کے پاس اتنی پاور ہوتی تھی کہ اس طرح کے آج کے ڈی سی او کی طرح نہیں کہ وہ فٹ بال بنا ہوا اور اس کا دفتر مچھلی مارکیٹ بنا ہوا، جو بھی آ رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، جو کچھ ساری رشوت کے پیسے سارے محکموں کے پیسے سمیٹ جا رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، اور ڈپٹی کمشنر سائن کر دے رہے ہیں اور خزانہ آفس سے سب کو جو ہے وہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے ہوتے مجال نہیں تھی کسی کی کہ وہ جو ہے وہ، ہاں اگر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اگر چلے تصور کر لے کہ کرپشن کرتا بھی تھا تو وہ اس کا اتنا روب دبدبا اور اس کی اتنی جو ہے وہ ایک قسم کی وہ ہوتی تھی ڈگنیٹی کہ محدود چند افراد اس سے ملنے آتے تھے۔ اسی طرح نہیں کہ ڈی سی او کے دروازے کو تو ابھی آج کل جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ پاؤں کے ٹھوکر سے کھول کے جو ہے وہ اندر آ جاتے ہیں، اور ڈپٹی کے ہاں کسی سے اگر وہ کرتا ہوگا کرپشن تو کسی ایک آدھ بندے سے مل کر کوئی تھوڑی بہت کرپشن کر لیتا ہوگا، اس طرح نہیں کہ 12 کے 12 محکموں کا پورا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ سارا ادھر ادھر کر کے اور عوام کو جو ہے بھوکا ننگا رکھ کر جو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ذیلی نظام چل رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کا حکومت نے آتے ہی یہ کیوں نہیں سوچا اور اس نظام کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا کہ جی یہ انگریز کا پرانا فرسودہ نظام ہے، باقی دوسرے نظام آپ نے جو ہے وہ اسلامی نظام قائم کر لیے، باقی دوسرے نظام کیا آپ نے اسلامی نظام قائم کر لیے ہیں۔ اب اسٹریٹ کرائم کا سنیں اور مہنگائی کا سنیں اور دیگر جو اس حوالے سے منسلک جو چیزیں ہیں ان کا سنیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ چھاپا مارنے کے اختیارات ہوتے تھے اور مہنگائی پر جو ہے وہ بہت حد تک قابو پایا جا سکتا تھا۔ آپ 12-14 سالوں میں مشرف کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کی نوعیت میں کس قسم کی نوعیتوں میں جو ہے وہ فرق آیا ہے اور کس طرح کے کرائم جو وہ ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ جو چیزیں تھیں یہ تو ڈپٹی کمشنر اے ڈی ایم ایس ٹی ایم جو ہے وہ اپنے عدالتوں میں کیس چلا کر وہ حل کر دیا کرتے تھے اور یہ جھگڑے نپٹا دیا کرتے تھے۔ اور یہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو 4-4 5-5 10-10 بندوں کے گروپ جو ہے وہ یونینیں بنا کر اور جو ہے وہ روز جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں۔ جب ایس ڈی ایم ہوتا تھا تو ان کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ، تو جب ایس ڈی ایم ہوا کرتا تھا تو ان کی اس طرح کی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں جمہوری حق ہے احتجاج، لیکن جو ہے وہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ اپنی من مانیوں کے لیے جو ہے وہ احتجاج کا جو ہے وہ ایک رواج جو بن گیا پاکستان میں، وہ اس میں جو ہے وہ یہ ایس ڈی ایم کو تو باقاعدہ جو ہے وہ یہ پاور بھی حاصل تھے کہ وہ جو ہے وہ شوٹ آرڈر بھی کر سکتا تھا۔ تو آج کا جو ایس ڈی ایم ہے وہ بیچارہ اس کو صرف رمضان آرڈیننس میں وقتی دیے جاتے ہیں کچھ اختیارات اور اس کے بعد جو ہے واپس لے لیے جاتے ہیں۔ اب بتائیں آپ کہ یہ چھوٹے، اب اندازہ لگا لیں آپ کے مہنگائی کا کہ کسی بھی دکان پر چلے جائے کہ ایک چھوٹی سی بسکٹ سے لے کر اس پوری دکان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ بے بابا اپنی مرضی سے ریٹس لگائے گئے ہیں اور اپنی مرضی سے ریٹ بڑھائے گئے ہیں، یعنی کہ ایک چیز پر لاگت 20 روپے آ رہی ہے، کمائی اس کو 20 روپے ہو رہی ہے تو بیچی وہ جو ہے وہ 200 روپے کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ بھی، حکومت بھی اور ہم بھی سب بھی مل کر مہنگائی کر رہے ہیں کہ جی اس کو مہنگائی کے جن کو کس طرح قابو کیا جائے۔ آپ اس طرف دیکھیں، سسٹم کی طرف دیکھیں، آپ سسٹم مجسٹریسی پاور دیں، ڈی سی او کو ختم کریں۔ یہ ڈی سی او کرپشن کا باعث بنا ہوا ہے، ڈی سی او کی ہی وجہ سے بیوروکریسی میں کی کرپشن میں جو ہے وہ ہزاروں گنا اضافہ ہوا ہے۔ ہر محکمے کا جو بھی افسر ہے وہ بڑے آرام سے جو لفافہ لا کر جو ہے وہ ڈی سی او کو دے دیتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے ہوتے ایسے کسی کی بھی طاقت نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صبح پنجاب میں اگر ایک دال جو ہے وہ 150 روپے کلو مل رہی ہے تو صبح سندھ میں جو ہے وہ وہاں کے دوستوں نے بتایا کہ وہی دال جو ہے وہ 300 روپے کلو مل رہی ہے جو کہ منگوائی جاتی ہے۔ تو یہ کیا چیزیں، یہ ڈفرنس ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو میں یہ گزارش دستبستہ عرض کروں گا حکومت سے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کمشنریٹ نظام قائم کرے۔ یہ کوئی عام
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتا تھا ایس پی جواب دہ ہوتا تھا جو ہے ڈپٹی کمشنر کو، لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایس پی آزاد ہے، اور جس کی وجہ سے ملک بھر میں پولیس بھی ہے اور پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ کو جو ہے وہ یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، عام آدمی چکی میں پیس رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ لگ پتا جائے گا کہ جب دوبارہ ڈپٹی کمشنرز آئیں گے، اور جس جنریشن نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نہیں دیکھے اور صرف ڈی سی او دیکھے ہیں، تو وہ بیچارے کیا سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن جب ڈپٹی کمشنر آئیں گے تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ نوعیت کرائم وغیرہ یہ وہ دیکھیں کس طرح گلی کوچوں میں سے جو ہے وہ یہ کم ہوتے ہیں، یہ اس کے ذریعے کم کیا جانا چاہیے، اس کے ذریعے کم ہوگا مہنگائی بھی اور یہ دوسری اسٹریٹ کرائم بھی اور یہ ساری چیزیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا پروگرام یہاں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔